امام الانبیاء نے فرمایا تھا، میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ ایک وقت آنے والا ہے، نساؤن کاسیاتن آریاتن ممیلاتن مائلاتن، میرے آقا نے فرمایا میری امت پہ وقت آنے والا ہے، ہوں گی میری امت کی عورتیں کلمہ میرا پڑھیں گی مگر بد نصیب کپڑے پہن کے بھی ننگی پھر رہی ہوں گی. یہ حدیث ہے حضور کی. عورتیں ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی تھی، ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی تھی، کیونکہ الناس باللباس، عربی کا مقولہ ہے کہ انسان کی پہچان ہی لباس سے، انسانیت کی پہچان ہی لباس سے. کیونکہ گھوڑے اور گدھے لباس نہیں پہنتے، کتے لباس نہیں پہنتے، لباس بندے پہنتے ہیں. انسان کی پہچان ہی لباس سے. تو پہلے عورتیں نا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنتی تھی اور پھر اوپر موٹی موٹی چادریں ہوتی تھی اور پورے بازو ہوتے تھے اور بین والے کرتے ہوتے تھے، بین والے. اور جب گھروں میں ٹی وی کی ٹی بی ہو گئی، قوم کو ٹی وی لگ گئے نا گھروں میں، فلمیں اور ڈرامے چلے، پھر ڈشیں آ گئی، پھر وی سی آر آ گیا، پھر ڈی وی ڈی آ گئی، پھر کیبل کے کنیکشن آ گئے، پھر ٹچ موبائل آ گئے. قوم لبرل ہوتی گئی، بے غیرت بنتی گئی، حیا نکلتا گیا. پھر کیا ہوا؟ سروں سے دوپٹے اترے اور گلے میں آ گئے، پھر گلے سے بھی ختم ہو گئے. وہ بین عورتیں پہنتی تھی، بین والے کرتے، کہ یہاں بھی غیر کی نظر نہ پڑے. وہ بین ختم ہوئے، گلے اور گریبان اتنے کھلے ہو گئے کہ نیک لائنیں اور جسم نظر آنے لگے. عورتیں پورے بازو پہنتی تھی، شارٹ کٹ ہوتے ہوتے بازو پورے ننگے ہو گئے. اب آگے گرمیوں میں جو لباس بازاروں میں بک رہا ہے، اب دیکھنا عورتوں کا حال کیا ہوتا. ادھر چاک کتنے اونچے کر لیے کہ پیٹ نظر آنے لگے، ادھر شلواروں کی جگہ ٹائٹ پاجامے پہن لیے عورتوں نے کہ جسم کا انگ انگ اور جوڑ جوڑ نظر آنے لگا. قرآن کیا کہتا ہے؟ جسے تم نے صرف ختم اور شبینے کی کتاب سمجھا ہے، اسے الماری سے نکالو. وہ کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے نبی کی امت کی عورتوں وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اپنے اوپر اپنے جسموں پر اپنی چادروں کے پلو ڈال کے رکھا کرو تاکہ تمہارے جسم کا غبار ظاہر نہ ہونے پائے. قرآن کہتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اے نبی کی امت کی عورتوں، اگر گھروں سے نکلو، مجبوراً بازار جاؤ، سڑک پہ جاؤ، گلی میں جاؤ، تو اپنی چال بھی ایسی مت بناؤ اور اس زور سے قدم زمین پہ مت دھرو کہ تمہاری چوڑیوں کی جھنکار بھی غیر محرم کے کانوں میں جائے. یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. اور جس عورت کی چوڑیوں کی آواز بھی قرآن نہیں چاہتا کہ غیر کے کانوں میں جائے، وہ خود میک اپ کر کے غیروں میں جا بیٹھی. آج بے حیا اور بے غیرت خان جنہوں نے صرف انگریز کی تعلیم پڑھی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ بیوی کو کہتے ہیں تیاری کرو، بازار تمہیں شاپنگ کروانے جانا، تیاری کرو. اور اسے معلوم ہے بے غیرت کو کہ وہ تیاری کیسے کرتی. یعنی خامد کے سامنے تو ہاتھوں سے پیاز کی بو آ رہی تھی اور سادہ سے کپڑوں میں تھی. اب خامد کہہ رہا ہے بازار جانا ہے، اب سرخی پاؤڈر لگ رہا ہے، اب میک اپ ہو رہا، اب کپڑے بدلے جا رہے ہیں، اب خوشبو چھڑکی جا رہی ہے. اس بے غیرت کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی بیوی میری تھی، سورنا تو میرے لیے تھا، سجنا تو میرے لیے تھا، یہ بن سمر کر غیروں کو کیا دکھانے جا رہی ہے؟ کیا غیرت اتنی مر گئی؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا اور پوچھا جو میں نے تم کا وہ پردہ وہ کیا ہوا؟ پوچھا جو ان سے تمہارا وہ پردہ وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. اس طرح کے لبرل لوگ جنہوں نے صرف انگریز کی تعلیم پڑھی، نبی کا قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی، غیرتیں مر گئیں. علامہ اقبال کہتا ہے تیرا وجود سراپا تجلی افرنگ کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی ہے تعمیر. جب تو نے انگریز ہی کی تعلیم پائی ہے تو تیرے چہرے سے انگریز تو نظر آئے گا، مصطفیٰ کی جھلک کیسے نظر آئے گا؟ تو نے سلیبس ہی انگریز کا پڑھا، تو نے لباس ہی انگریز کا پہنا. یہ صورت حال ہے ہماری.
اپنا لباس بناؤ اسلامی. میرے آقا نے فرمایا جب میں معراج کی رات دوزخ کا معائنہ کر رہا تھا اور دوزخ دیکھ رہا تھا، حضور فرماتے ہیں تو رأیت اکثر آلہ النساء، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی امت کی عورتوں کی اکثریت میں نے دوزخ میں جلتے ہوئے دیکھی. کیوں؟ اس لیے کہ لباس ہی غیر اسلامی ہو گئے، چال ڈال غیر اسلامی ہو گئی، رہن سہن غیر اسلامی ہو گئے. تو میرے بھائیوں، جلسوں کا مقصد یہ ہے دین سیکھو، دین اپناؤ. آج یہ جلسہ سن کے جاؤ تو اپنے گھر میں شریعت کا جھاڑو دو، شریعت کا جھاڑو دو. عورتیں روز وائپر مارتی ہیں اور جھاڑو دیتی ہیں، وہ تو دوسری گندگی ہے. آج گھر جاؤ تو شریعت کا جھاڑو دو. کیا مطلب؟ اپنے گھر سے ہر وہ سی ڈی اٹھا کر توڑ کر پھینک دو کہ جس میں کنجریوں کے فلمیں اور گانے بھرے ہیں. آج گھر جاؤ تو ہر وہ ناول اور فلمی میگزین جلا کر راکھ کر دو جو تمہیں مصطفیٰ کی نظروں سے دور کر رہا ہے. اپنے گھر کو پاک بناؤ تاکہ نبی کی رحمت گھروں میں اترے اور اللہ کا فضل شامل حال ہو. ہمارے گھر ناپاک ہو گئے. ہر بندے کی طلب ہے میں مدینہ پہنچ جاؤں، میں کعبہ شریف دیکھ لوں. آج پیسہ زیادہ ہو گیا نا، بندوں نے 10 عمرے کر رکھے، 10 15 عمرے کر رکھے، مگر زندگی نہیں بدل رہی، زندگی نہیں بدل رہی. جالیوں پہ جاتے ہیں، بڑے روتے ہیں. اسی دور کے ایک بزرگ کو حضور خواب میں ملے، فرمایا بدبخت جالیوں پہ بڑے روتے ہیں اور سمجھتے ہیں شاید مجھے نہیں معلوم گھر میں کیا رکھا ہے. گھر میں بہو بیٹیوں کے دوپٹے اترے ہیں، جالیوں پہ رو رہے ہیں. گھر میں ایل سی ڈیز لگی ہیں، کیبل کے کنیکشن گھر میں، اور چھتوں پہ 2 ڈشیں لگی ہیں، اور بغیرتی کا پورا ماحول یورپ کا گھر میں دیکھا جا رہا ہے، اور میری جالیوں پہ رو رہے ہیں. وہ سمجھتے ہیں نبی کو خبر نہیں. تو ایسے عمرے کرنے والے لوگ بڑے بدبخت ہیں. کیوں؟ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے. کیوں؟ کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے. کوشش کرو نبی کے دل تک پہنچ جاؤ، آقا پسند کر لے تمہیں. اس لیے آج جاؤ تو گھروں میں شریعت کا جھاڑو دو اور اپنے گھر سے ہر وہ نقش مٹا دو جو مدینے کا نقشہ دھندلا رہا ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، میں اتنا شور مچا رہا ہوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. اپنے آپ کو بدل لو. زندگی بہت تیزی سے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے. آخری بات عرض کر رہا ہوں،